آزاد کشمیر کی دوسری بڑی تحصیل ہے ضلع میرپور تو بعد جڑی ریونیو دوے نمبر پر ہے، اور ریکوائرمنٹ کتنی ہے ڈڈیالہ نہیں مرحلہ 2.5 میگا واٹ تو زیادہ نہیں ہونی کہ اب کافی عرصے سے بجلی کے جو ایشوز پیدا ہوئے ہیں ان پہ کسی سیاسی جماعت کو کوئی ایک بیان جاری کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ سارے اصل جناب جمع ہوئے ہیں جڑی روزمرہ اور کئی عرصے تو ظلم و زیادتی ساڑے نال ہونی پی ہے، سبھاں کی پتہ ہے کہ اساں ایک بہت بڑی قربانی ڈیم نہیں دیتی ہے، ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ بھی، اور میں حیران ہاں اس بات پر کہ پاکستان نہ اپنا آئین یہ آخنا ہے کہ جتھے ریسورس جنریٹ ہون، جتھے قدرتی وسائل جتوں نکلن اور جتھے پیدا ہون سب تو زیادہ اور سب تو پہلے انہاں لوکاں نا حاصل ہے انہیں یہ 73 نا کانسٹیٹیوشن بذات خود اس گل ہے کی آخنا، اور ایسا حیران ہے کہ سب تو زیادہ سب تو بڑی زیادتی ساڑے نال کیتی جانی جنہاں لوکاں یہ ریسورس کوئی قدرتی نہیں ہے، یہ ریسورس قربانی نے بدلے وچ آئے کہ لوکاں ہجرت کیتی اپنے گھر اجاڑے اور کتھے چلے گئے، کیا کیا دکھ اور کیا کیا عذاب تکو نا کہ پرندے نا جڑے ایسا گل کرنے پسند جڑے پرندے نا بھائی تتر ہے نا جتھے رہنا نا وہ ہمیشہ اتھے ہی رہنا، اپنی جگہ کی نہیں چینج کرنا، ملک نا آئین اور قانون کیا آخنا ہے جی کہ ریسورس جتوں نکلنے سب تو زیادہ انہوں نے حق ہے تو سب تو زیادہ متاثر رسا ہوا۔ اور دوسری بڑی میں بات پہ کہنا چاہنا جی کہ آزاد کشمیر کی دوسری بڑی تحصیل ہے ضلع میرپور تو بعد جڑی ریونیو دوے نمبر پر ہے، تنخواہ کنے واسطے تو ہر مہینے ٹھیک ہے، لوگوں کی وسائل مہیا کرنے واسطے تو ٹھیک نے، اس نے واسطے خرابیاں ہی خرابیاں، کمیاں ہی کمیاں، زیادتیاں ہی زیادتیاں، لہذا یہ گزارش کرنا چاہنا جی کہ دیکھو یہ ساریاں گلاں سب لوگوں کی پتہ نہیں، افسوسناک بات یہ آ کہ ساڑے اندر کچھ معاملات نہیں کمی ہے جس کی وجہ تو ساڑے نال یہ ہونا پیا، ورنہ انہاں کی یہ کس طرح اس کہ آئینی تحفظ موجود ہوا ہے، قانون موجود ہون، وسائل موجود ہون تو لوگ بھوکے مرنے پہ ہون، اور پھر دیکھو جی اقبال آخیا سی سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے، بھائی ڈیم ساڑے کول تو بجلی نال اساں بھوکے مرنے پہ ہیں، اور ریکوائرمنٹ کتنی ہے ڈڈیالہ نہیں مرحلہ 2.5 میگا واٹ تو زیادہ نہیں ہونی۔ بات اسٹیشن ڈڈیال بھرپور تعاون کرے گی جو بھی ان کا پروگرام ہوگا، اور بجلی کے جو اقوام بالا سے میری بھی بات ہوئی ہے کہ یہ کیا پرابلم ہے، اور وہ وابڈا پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ وابڈا پرابلم ہے، ہم یہ لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہے بلکہ وابڈا وہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے، وابڈا ہو یا ہمارا محکمہ ہو انہیں فی الفور اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو حل کرنا چاہیے۔ اس ڈڈیال کے اندر پوری تحصیل کی میں بات کر رہا ہوں، بجلی کا ہر گاؤں میں ہر محلے میں یہ پرابلم ہے، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا ہے یہ معاملہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے اس وقت ختم نہیں ہوں گے، اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں یہ حق ان کا بنتا ہے، یہ ہمارے منسٹر کا حق بنتا ہے، وزیر اعظم کا حق بنتا ہے کہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں جو مہیا کریں وہ نہیں کرے۔ تو میں خواجہ صاحب کے ساتھ کیانی صاحب نے یا ڈار صاحب نے جو اتفاق کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 1-2 قدم آگے ہوں گا، جب بھی آپ کوئی پروگرام کریں گے تو تحریک لبیک بھرپور ساتھ دے گی، اور آئندہ انشاءاللہ جو جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی بالخصوص ان مسائل کے سلسلے میں جو عوامی مسائل ہیں، جو بنیادی ہیں، جو ہمارا حق کا اپنے حق کی خاطر ویسے بھی ایجاد کرنا چاہیے اور ہم لڑیں گے۔ میں جناب پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کیانی صاحب کا اور اس کے ساتھ خواجہ صاحب کا، ڈار صاحب کا کہ ہمیں بھی انہوں نے مدعو کیا ہے، اور ہمیں بھرپور اس حصے میں بھرپور تعاون کروں گا، اور ہماری تاریخ جو ہے پورا اس دن 24 تاریخ کو انشاءاللہ شرکت کرے گی۔ میں تاجر اتحاد گروپ کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے صدائے حق اور انجمن تاجراں اور تمام سول سوسائٹی اور صدر بار صاحب کی طرف سے متفقہ طور پر اناؤنس کی گئی احتجاج کی ڈیٹ پر مکمل سپورٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم تاجروں کے ساتھ اور اپنے گاؤں محلے کی سطح پر لوگوں کو ساتھ لے کر بھرپور قوت کے ساتھ اس ایشو پہ شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ جہاں تک بھی چلنا پڑا ہم آخری حد تک جانے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔
اس سے قبل بھی صدایاکی کی ہر جائز کال پہ ہم انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، اور صدایاک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر ایشو پر ہمیشہ آواز بلند کی۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب کافی عرصے سے بجلی کے جو ایشوز پیدا ہوئے ہیں ان پہ کسی سیاسی جماعت کو کوئی ایک بیان جاری کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ جو لوگوں کی ووٹ لے کر آئندہ ابھی کچھ عرصے بعد الیکشن بھی آنے والے ہیں، ابھی تک کسی نے کوئی لب کشائی نہیں کی اور نہ ہی کرنے کے لیے تیار ہیں، سوائے صدایاک، انجمن تاجراں اور دیگر تاجر گروپس، سول سوسائٹی اور بار اور صحافی برادری کے علاوہ کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک کوئی اس میں رول پلے نہیں کیا۔ افسوس اس گلا نہ آیا کہ ازا کشمیر سب سے زیادہ بل دینا پیا۔ اگر اصل 10,000 روپیہ بل ایسی 4,000 روپیہ اصل ٹیکس پے کرنے پیا۔ اصل پاکستان میں کسی جگہ تک اتنا بڑا ٹیکس نہیں ہے۔ اگر اصل ٹیکس پے کرنے پیا تو پھر کم از کم اصل کی بجلی تو لبنی چاہیے ہے نا، اتنا ہیوی ٹیکس دینے پیا انہیں بدلے اصل لبنا کیا پیا ہے۔ اصل میں خیال ہے 24-25 روپیہ ٹیکس کٹنے پہ، پاکستان بھی 13-14 روپے ٹیکس آ۔ اس بعد 40-45 سال ہوئی گئے جریاں اصل نے تاراں پیاں انہاں پر لکڑی نے پول جے لے 40-45 سال ہوئی گئے، انہیں چینج کرنے کی ضرورت تھی۔ جگہ جگہ سے انہیں جوڑیا گیا ہوا جنہیں وجہ بجلی آوا چلنی تو بجلی ختم ہو جانی۔ میں تھوڑا جا ماضی طرف جاساں آساں 13 تاریخ رکھی ہوئی سی تاجر شاہین گروپ تا تاجر اتحاد گروپ جانی 13 تاریخ بجلی والے خلاف احتجاج رکھا سا۔ آساں دی 12 تاریخ اے سی ڈڈیا سردار ذیشان صاحب اپنے دفتر بلایا اور انہوں نے آسان مذاکرات کیتے جنہیں بھی محکمہ برقیات نے بندے بھی شامل تھے اور ایس ڈی او صاحب بھی رحمان صاحب تھا موجود تھے۔ انہیں آسان والے وعدہ کیتا ہے کہ 10 دن آسان دیو، 10 دن نے اندر آسان تسانی بجلی لوڈ شیڈنگ بالکل ٹھیک کری چھوڑ ساں۔ آسان کیونکہ پیچھے کرونا وائرس گزرے تاجر حضرات بڑے برے حالات بھی گزرے، آسان بہتر یہ سمجھا کہ 10 دن دی چھوڑنے مت کوئی بہتری ہو جائے، تاجریں نہ ٹینشن دیا، تاجر کم کرنے پہ انہیں مزید ٹینشن نہ دیا، پہلے وہ بڑے 6-7 مہینے بڑے ٹینشنیں جو نہ گزارے۔ آسان انہیں اگر ٹھیک ہے تو 10 دن کے اندر بہتری کرو، لیکن کیوں ڈڈیالہ ماحول ہی خراب ہو جانا، باہر نکلو ڈڈیالہ ماحول ہی خراب ہو جانا تھا۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی تھا، آسان ایکسیپٹ کرتا ہے، یس ٹھیک ہے تو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔